تو آپ نے مردوں کا تو سن لیا، یہ مردوں کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اچھا ہونے کی بیان فرمائی۔ دوسرا مخاطب اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں خواتین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں خواتین میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے، پارہ نمبر 5 نیک عورتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ ویسے تو ہر عورت جس سے آپ بات کریں گے، آپ سامنے بیٹھی ہیں خواتین، آپ میں سے جو جس سے پوچھو کہے گی میں نیک ہوں، ذاتی طور پہ یہی سمجھتی ہیں کہ ہم نیک ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے اور ہم اپنے آپ کو نیک سمجھیں، اور ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ عورتیں نیک ہیں، تو حقیقتاً تو وہی نیک ہوں گی نا۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا فالصالحات، اور نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات، وہ جو اطاعت گزار ہیں۔ اطاعت گزار یعنی سب سے پہلے وہ اللہ کی اطاعت گزار ہیں، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہیں، اپنے شوہر کی نافرمان نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لے گئے معراج پر واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ، میں نے تمہاری زیادہ اکثریت تعداد جو ہے وہ دوزخ میں دیکھی۔ تو ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورتوں کی اکثریت کا دوزخ میں دیکھا جانا اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرون العشیر، تم خامد کی ناشکری کرتی ہو، یعنی تم اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہو، جس کی وجہ سے تمہیں دیکھا گیا ہے اکثریت کی تعداد میں تم جہنم میں ہو۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں تو بہت سی عورتیں نظر آئیں گی، لیکن خامد کی اطاعت اور خامد کی شکر گزاری میں بہت عورتیں پیچھے نظر آئیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا حتى يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی مخلوق کے لیے سجدہ کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو یعنی بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ عورت کے لیے خامد کی اطاعت اس کی سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے بڑا جہاد ہے اس کا۔ تو نیک عورتیں اللہ کے رسول کی نظر میں کون ہیں؟ فالصالحات قانتات، وہ جو نیک ہیں، جو وہ پرہیزگار ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی روشنی میں شوہر کی اطاعت، یعنی ایسی اطاعت جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ شوہر کہتا ہے بے پردہ ہو جاؤ، شوہر کہتا ہے میرے دوستوں کے سامنے آ کے بے پردہ بیٹھو، تو بے پردگی یا گناہ کے معاملے میں شوہر کی اطاعت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ فرمایا جو عورتیں 5 کام کر لیں، 5 نمازیں وقت پر پڑھے، جو عورت 5 نمازیں وقت پر اہتمام کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرمایا وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ فتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنا آسان کر دیا اللہ نے عورت کے لیے۔ مرد تو جہاد کرتے ہیں، مرد تو مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، سارا دن اپنے دین اور اپنی دنیا کے لیے کھپتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، لیکن خواتین کو اللہ نے گھر بیٹھے ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ دوسری صفت فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر اللہ کے رسول اور شوہر کی فرما بردار، اور اس کے علاوہ فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ خامد کا مال فضول نہیں اڑاتی، بلا وجہ کپڑوں پہ کپڑے، بلا وجہ ضروریات شاپنگ نہیں کرتی، بلا وجہ فرمائشیں پر فرمائشیں نہیں کرتی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اچھی عورت، نیک عورت میرا رب جسے فرماتا ہے وہ ہے
جو خامد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرنے والی ہے، خامد کی اولاد اور اپنی اولاد اور خامد کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہے، مال کو فضول میں نہیں اڑاتی اس واسطے۔ اور فرمایا بما حفظ اللہ، یہ حفاظت اس لیے کرتی ہیں کہ اللہ نے یہ حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ عورت شوہر کی عزت ناموس، اس کی اولاد اور اس کے مال پر نگران اور محافظ بن جاتی ہے، خامد کے خون پسینے کی کمائی کو کفایت شعری کے ساتھ جائز اور اچھے اور نیک کاموں پر خرچ کرتی ہے۔ یہ ہے وہ صفات عورتوں کے جنہیں نیک عورتیں کہا گیا ہے۔ ویسے تو ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں نیک بنیں، عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ہم نیک ہوں۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، اللہ نے جو آپ کو بتایا وہ اللہ کے قرآن میں ہے، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں، ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ دو صفات وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن میں بتائی ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے رائے عمل اور کیا ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔